السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ رمضان کے چاند کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے میری وہ بہنیں اور بھائی جن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، چاہتے ہیں کہ ان کی وہ حاجت، وہ مقصد پورا ہو جائے، تو یہ وظیفہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، بڑی ہی برکت رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ویسے بھی ماہ رمضان سب مبارک مہینوں پر بھاری ہے۔ میرے پیارے دوستو، ماہ رمضان کی حدیث پاک میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، تو چند فضائل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ماہ رمضان کی اگر فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں سب سے بہترین عبادت روزہ ہے۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن ہے۔ ایک اور فضیلت، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ ایک اور فضیلت، رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک اور فضیلت، جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑا رہنا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلواتا ہے اسے روزے دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے بامنزلہ ڈھال ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے لیے مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے افطار کے وقت تک روزے داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کی آرائش کرتا رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی آخری شب میں تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزے کے لیے سحری کھانا برکت کا باعث ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ چند فضائل تھے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ یہ فضائل بڑے ہی بابرکت ہیں۔ ان فضائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بہت بڑی برکت والا ہے، تو ہم نے اس مہینے کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ نمازوں کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ہر طریقے سے اس مہینے کو قیمتی سے قیمتی تر بنانا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اب اس میں کیے جانے والے اعمال ہیں جو کہ آپ نے کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وقت با وقت ہر ایک روزے کا آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک آپ کو جتنے بھی وظیفے ہیں سارے ہی وظیفے آپ کو بتائیں گے، اور اس مہینے کے ہر ایک دن میں آپ کو روزانہ 2 ویڈیو ملا کریں گی۔ انشاءاللہ ان وظائف سے آپ خوب فائدہ اٹھائیں گے، اور آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہی کرنا ہوگا، یعنی اس مہینے کا آغاز بھی ہم ایک خوبصورت وظیفے سے ہی کریں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ بنا کسی مقصد کے کوئی بھی روزہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اس مہینے کا ہر ایک روزہ آپ کی بخشش کا سامان بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ پھر وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔
اور جب روزہ رکھنے والوں میں آخری داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ایک پیاری سی حدیث یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی سفر اور مرض کے بغیر، یعنی اگر کوئی سفر میں ہے یا پھر کوئی اگر مرض میں مبتلا ہے یعنی بیماری کی حالت میں ہے، اس کے بغیر اگر کوئی بھی ایک روزہ چھوڑتا ہے، پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی بنا مقصد ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو تمام عمر اگر وہ روزے بھی رکھتا رہے، پھر بھی اس ایک روزے کی تلافی پوری نہیں کر پائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وہ حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت والا ہے۔ اب ہم آپ کو رمضان المبارک کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں گے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کرنا ہوگا۔ اب اس وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ جیسے ہی آپ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ہی آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ اب یہ شرط نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں تو ہی کریں، بلکہ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ شرط بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ ہاں، البتہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، چاند نظر آتے ہی سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد آپ نے 100 بار اللہ رب العزت کا ایک پاک صفاتی نام یا حسیبو بڑا ہی بابرکت والا نام ہے، اس کو آپ نے 100 بار یعنی ایک تسبیح آپ نے اس نام کی پڑھ لینی ہے، اور پھر سے آخر میں آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگنی ہے۔ گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے کے بعد آپ نے اپنی جائز حاجت کے لیے، اپنے جائز مقصد کے لیے، جس بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی اگر آپ کا مقصد ہوگا، کوئی بھی جائز حاجت ہوگی تو وہ آپ کی جائز حاجت اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگی۔ دوستو، ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہمارے جو غریب بھائی بہن ہیں، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ایسے 100 لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکیں، اور ماشاءاللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی مدد سے ہم روزانہ 100 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، 10، 20، 50، 100، 500، 1000، 5000، ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے، اور ہم انشاءاللہ 1000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے۔ ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پر پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ پے ٹی ایم یا گوگل پے یا فون پے سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں، یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو غریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔